بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے نکاح کی فضیلت و اہمیت، نکاح کا مصلون طریقہ اور نکاح کتنا آسان تھا، اس کو ہم نے کتنا مشکل بنا۔ ان چند موضوعات کے بارے میں آپ سب اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح سے کہنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ازواجی زندگی ہے۔ نکاح والی زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ روم میں جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، وہاں اس نعمت کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے نفوس میں سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا اور تمہارے درمیان اللہ نے محبت رکھی۔ یہ بات اللہ نے اس زمانے میں اس وقت کہی جب عورت کو نجاست کا مجسمہ کہا جاتا، جب جاہل لوگ عورت کو شیطان کی بیٹی کہتے ہیں، یہاں تک کہ اس عورت کے بارے میں لوگ بحث کرتے تھے کہ یہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اے دنیا بھر کے لوگوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس نے جوڑا بنایا، اور اس اللہ نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پیدا کر دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر نکاح کی ترغیب دی،
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اے لوگو، جو تمہارے دلوں کو اچھی لگے، تمہارے دلوں کو بھلی لگے جو عورتیں، ان سے نکاح کرو، چاہے دو دو ہو، چاہے تین تین ہو، چاہے چار چار۔ ایک سے زیادہ عورت سے نکاح کرنے میں آگے اللہ نے شرط لگائی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ ہاں اگر تمہیں خوف ہے ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کروں گا لیکن ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکوں گا، تو اللہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے پھر ایک ہی کافی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے جو ایک عورت کا بھی حق ادا نہ کر سکے اس کے لیے ایک عورت سے بھی شادی کرنا جائز نہیں۔ ایسے نہیں کہ کسی کی بچی کو اپنے گھر میں لے آیا اور اس کو ذلیل کر رہا ہے، اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا۔ اللہ نے کہا اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو پھر دو بھی کر سکتے ہو، اگر تم انصاف کر سکتے ہو پھر تم تین عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہو، اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو پھر تم چار عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ لیکن اگر انصاف نہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من کانت عنده امراتان، جس آدمی نے دو عورتوں سے شادی کی، فلم یعدل بینہما، اور ان دونوں کے درمیان وہ انصاف نہیں کر سکا، جاء یوم القیامہ وشقہ ساقط، قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہے، ایک حصہ اس کا شل ہوگا۔ دور سے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے دنیا کے اندر ایک سے زیادہ شادیاں کی تھی لیکن ان کے اندر انصاف نہیں کیا تھا، تو اب سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا، فالج زدہ ہوگا، شل ہوگا۔ آج لوگ شریعت کو تو استعمال کرتے ہیں دوسری شادی کے لیے، لیکن آگے نہیں دیکھتے، شریعت نے آگے شرط لگائی ہے اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو پھر دوسری شادی کرنی۔ اور انصاف کس چیز کے اندر؟ نان نفقہ کے اندر انصاف ہے، رات گزارنے میں انصاف ہے، مکان کے اندر انصاف ہے۔ جس طرح نان نفقہ ایک بیوی کو دے رہے وہی نان نفقہ اسی طریقے سے دوسری بیوی کو دے، جس طرح کا مکان ایک بیوی کو بنا کے دیا ہے اسی طرح کا مکان دوسری بیوی کو بنا کے دے۔ جتنی راتیں ایک بیوی کے پاس گزار رہا ہے اتنی ہی راتیں دوسری بیوی کے پاس گزار رہا ہے۔ یہ انصاف ہے، ورنہ انسان میرے دوستوں بڑی سخت وعید ہے کہ قیامت والے دن انسان فالج زدہ ہوگا۔ جس کو فالج ہو جاتا ہے اس کی زندگی کیا رہتی ہے؟ وہ آدمی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اس کی زندگی کیسی رہ جاتی ہے؟ تو قیامت والے دن جو فالج زدہ ہوگا اس کی کیا انتہا ہوگی، اس کی ذلت کی کیا انتہا ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے نکاح کروانے کا بھی حکم کیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، لوگوں جو تم میں سے مرد ہیں، عورتیں ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کرواؤ، ان کے نکاح کرواؤ۔ اللہ کے ہاں نکاح کروانے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ خود ترغیب دے رہے ہیں کہ نکاح کرواؤ۔ بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک آدمی غریب ہے اس کا نکاح کروایا تو مسئلہ نہ بن جائے۔ اللہ نے آگے فرما دیا وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اے لوگو اگر یہ کوئی غریب ہوگا، فقیر ہوگا، نکاح کرے گا تو اللہ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ آپ حضرات نے بھی مشاہدہ کیا ہے کتنے نوجوان ایسے ہیں شادی سے پہلے اپنے خرچے سے نکاح کرتے ہیں، جب نکاح کرتے ہیں اللہ ان پر فضل کرتا ہے، اپنا خرچہ تو کیا اپنی بیوی کا خرچہ بھی لے کر اللہ بچے دے دیتے ہیں، بچوں کا خرچہ بھی اللہ دیتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے،
ایک نکاح ہے اور دوسرا حج کرنا ہے۔ حالانکہ دونوں کاموں کی وجہ سے انسان کی جیب سے پیسے خرچ ہوتے ہیں، حج کرنے کے لیے 10-12-15 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی حج کرتا ہے اس کے رزق کے اندر اللہ برکت دیتے ہیں، نکاح کرتا ہے جیب سے خرچہ ہوتا ہے، مہمانوں کا کھانا ہوتا ہے اور کیا کیا ضروریات ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی نکاح کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے اندر برکت دیتے ہیں۔ پھر قرآن کے مطالعے سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ تمام نبیوں کی زندگی ازواجی زندگی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان کی زندگی ازواجی زندگی، ان کے بیوی بھی تھے اور بچے بھی تھے، پر نبیوں نے اولاد کی خواہش کی، اللہ سے دعائیں کی اللہ مجھے اولاد دے۔ شادی ہوئی تو اس کے بعد ہی خواہش کی نا اولاد کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام نبی ازواجی زندگی لے کر آئے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہیں، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہیں۔ ان میں پہلی چیز الحیا، کہ حیا ہر نبی کی زندگی سے آپ کو ملے گا۔ دوسری چیز والتعطر، ہر نبی خوشبو استعمال کرتا تھا۔ اور تیسری چیز والسواک، ہر نبی مسواک کرتا تھا۔ چوتھی چیز النکاح، تمام نبی ازواجی زندگی لے کر آئے، نبیوں کے نکاح ہوا کرتے تھے۔ یہ 4 چیزیں ہر نبی کی تمام انبیاء کی سنت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حیا۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا اس جذبے کو اور اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اسے حیا کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کتنے گناہوں سے انسان حیا کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ عورت کو گناہ سے کون سی چیز روکتی ہے؟ حیا عورت کو گناہ سے روک دیتی ہے۔ مرد کو گناہ سے روکنے والی چیز حیا ہے۔ جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر حیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دفعہ ہی آتے ہیں، اللہ نہ کرے جب حیا جاتا ہے تو ایمان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے جو مرضی کرتا پھر اسے کوئی بھی کچھ نہیں۔ تو انبیاء کی سب سے پہلی سنت حیا۔ دوسری والتعطر، کہ سارے نبی خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی تو خوشبو کا منبع تھے، آپ کے باتوں سے گلوں کی خوشبو آتی تھی، آپ کے اخلاق سے نوخیز کلیوں کی خوشبو آتی تھی، آپ کے ہاتھ کے چھونے سے عنبر کی خوشبو آتی تھی، آپ کے پاؤں کی دھول سے کلیوں کی خوشبو آتی تھی، آپ کا پسینہ خوشبودار۔ کتابوں میں لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دیوبندی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ کے پسینے کے قطرے سے گلاب پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پسینے کے قطرے سے یہ گلاب پیدا ہوتا ہے۔ آپ جس گلی سے گزرتے تھے صحابہ پہچان لیتے تھے اس گلی سے اللہ کے نبی گزر کے گئے ہیں۔ اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے ماں پہچان لیتی تھی آج میرے بچے کے سر پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا ہے، اللہ کے نبی خوشبو کا منبع تھے، اس لیے پھر بھی وہ خوشبو استعمال کی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ جو خوشبو پسند تھی اور خشک اور عود، یہ 2 خوشبوئیں اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ اور آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ زمانے میں جو سب سے قیمتی خوشبو ہوتی تھی اللہ کے نبی کو استعمال کیا کرتے تھے۔ دوسری چیز خوشبو استعمال کرتے تھے۔ تیسری چیز جو تمام نبیوں کو سنت ہے وہ مسواک ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر مجھے میری امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ سارے مسواک کیا کریں۔
اللہ کے نبی سونے سے پہلے مسواک کرتے، جب اٹھتے مسواک کرتے، کھانے سے پہلے مسواک کرتے، کھانے کے بعد مسواک کرتے، سفر سے جانے سے پہلے مسواک کرتے، سفر سے واپس آتے مسواک کرتے، وضو میں مسواک کرتے، نماز سے پہلے مسواک کرتے۔ اللہ کے نبی کی مسواک ایسی سنت ہے، جس نماز کو انسان وضو کے اندر مسواک استعمال کرتے ادا کرتا ہے، وہ نماز باقی نماز سے 70 گنا زیادہ ہوتی ہے ثواب کے لحاظ سے۔ اور چوتھی چیز نکاح ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کا حق ہے۔ المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اللہ کا حق ہے کہ اس آدمی کی مدد کرنا۔ دوسری چیز والمکاتب التي يريد الاداء، کہ وہ مکاتب جس کا ارادہ یہ ہے کہ میں پیسے دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا دوں۔ مکاتب کہتے ہیں اس آدمی کو کہ اس کا مالک، غلام کا مالک اس کو کہے کہ اتنے پیسے لے آ، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو اللہ کا حق ہے اس آدمی کی مدد کرنا۔ تیسرا آدمی کون ہے؟ النکاح الذی یرید العفاف، کہ جو آدمی نکاح اس نیت سے کرے کہ اپنے آپ کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہے، اپنی عفت اور پاک دامنی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اللہ کا حق ہے کہ اس آدمی کی بھی مدد کرنا۔ جس کی مدد کرنا اللہ کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کا، سارے انسانوں کا یہ حق ہے ان 3 آدمیوں کی مدد کرنا۔ تو پھر نکاح یہ ایک فطرت عمل ہے، فطرتی عمل نکاح ہے۔ جیسے پانی کی فطرت ہوتی ہے، اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے پانی، اس طرح انسان کی فطرت یہ نکاح انسان کی فطری چیز ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے اندر تاخیر نہ کرو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جب نماز کا وقت آ جائے تو اس میں تاخیر نہ کرو، فوراً نماز ادا کرو۔ جب کوئی آدمی مر جائے، نماز جنازہ تجہیز و تکفین جب تیار ہو جائے تو اس کے اندر جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ پھر تیسری چیز، جب بے نکاحی عورت اس پہ جوڑ کا خاوند مل جائے تو اس میں تاخیر نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے یہ 3 چیزیں ارشاد فرمائی، اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، نماز ہو جائے تو اس کو ادا کرو فوراً، نماز جنازہ تیار ہو تو اس کو ادا کرو، بے نکاحی بچی عورت کا جب جوڑ کا خاوند مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کرو۔ نکاح ایک فطرتی عمل ہے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ازواج مطہرات کے بعد تشریف لائے، عرض کیا کہ آپ ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی بتائیں، آپ کے دن کیسے گزرتے، آپ کی راتیں کیسے گزرتی۔ آپ نے سنا تو صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، وہ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ اتنی عبادت کریں۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات جاگا کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی کسی عورت سے نکاح نہیں کروں گا۔ یہ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا تم یہ باتیں کر رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، لیکن میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نے عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا ہوا ہے، یہ نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں شامل نہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا 3 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہیں۔ 3 چیزیں، اچھی بیوی جس کو مل جائے یہ انسان کی خوش بختی کی علامت ہے، انسان کی دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ اچھا گھر جسے مل جائے
اس کی خوش نصیبی کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اچھی سواری جس کو مل جائے اس کی خوش نصیبی کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا 3 چیزیں آدمی کی بدبختی کی علامت ہے۔ جس کو بری بیوی مل جائے دنیا ہی اس کی جہنم بن جائے، دن رات لڑائی ختم ہی نہ ہو۔ جس کو بری بیوی مل گئی سمجھو اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ جس کو سر جھکانے کے لیے گھر نہیں ملا اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ جس کو سواری نہ ملی اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ساری دنیا یہ متاع ہے، سامان ہے، نفع اٹھانے کی چیز ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس ساری دنیا میں بہترین نفع اٹھانے کی چیز وہ نیک عورت ہے، وہ اچھی عورت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کچھ فرمان دیا، آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جن تم میں سے جس کے اندر طاقت ہے نکاح کرنے کی، فلیتزوج، تم نکاح کرو۔ کیوں؟ فإنه اغض للبصر، کہ نکاح آنکھوں کے جھکانے کا ذریعہ بنتا ہے، وہ احسن للفرج، اور یہ نکاح انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ نکاح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے کہ شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے کہ کتنے گناہوں سے یہ انسان بچ جائے گا۔ نکاح کی وجہ سے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نکاح آنکھوں کے جھکانے کا ذریعہ ہے، نکاح شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہے، یہ بے غیرتوں کے لیے نہیں ہے کہ نکاح کے باوجود جو خوشبو کی جگہ کو چھوڑ کر گندگی کی طرف منہ لگاتے ہیں، جو پاک کو چھوڑ کر حرام کو کھاتے ہیں، جو بے حیائی کو اختیار کرتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ نکاح ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ مولانا ظفر کاندھوی رحمۃ اللہ نے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ایک وڈیرے کے ساتھ ملاقات ہوئی، بہت بڑا مالدار آدمی، اس کو منت سماجت کر کے مسجد کے اندر لے گیا، اس نے وضو کیا، وہ اس کی زندگی کی پہلی نماز تھی، چاہے اس کی 50 سال زندگی تھی یا 40 سال زندگی تھی، زندگی کی پہلی اس کی نماز تھی۔ تو مولانا نے جب اس کو مسجد کے اندر داخل کیا، خود بھی وضو کر کے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ تیرے گھر میں لانا یہ میرے پاس میں تھا، دل بدلنا تیری ذات پر کام ہے، اے اللہ اس کا دل بدل۔ اب اس کا جو دل بدلا، 10 سال ہو گئے تو اس کی شادی کو، ایک دن بھی اس نے اپنی بیوی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ جو آدمی باہر گندگی کی طرف منہ لگاتا ہے اپنی بیوی کبھی اس کو اچھی نہیں لگتی۔ ساری رات جو کنجریوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، گھر کے اندر حور جیسی بیوی اس کو اچھی نہیں لگے گی۔ 10 سال ہو گئے تو اس کی شادی، اپنی بیوی کو اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ جب دل بدلا تو پھر نگاہ بدل جاتی ہے۔ انسان کا دل بدلتا ہے تو انسان کی زندگی بدلتی ہے، انسان کا دل بدلتا ہے تو انسان کی نگاہ بدلتی ہے، انسان کا دل بدلتا ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، انسان کا دل بدلتا ہے تو انسان انصاف کرتا ہے۔ دل نہ بدلے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوفڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگو اللہ غور سے سنو، توجہ سے سنو، وحیا قلب، کہ وہ سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ جس کا دل ٹھیک ہو گیا اس کی ساری زندگی ٹھیک ہوگی، جس کا دل ٹھیک ہو گیا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو گئے، اس کے سارے اعضاء ٹھیک ہو گئے۔ اس لیے جو نبی آتے تھے ان کی محنت صنعت پر نہیں ہوتی تھی، ان کی محنت زراعت پر نہیں ہوتی تھی، ان کی محنت کارخانوں پر نہیں ہوتی تھی، ان کی محنت جسم پر نہیں ہوتی تھی، تمام نبیوں کی محنت انسانیت کے دلوں پر ہوتی تھی۔
کیونکہ جب دل بدلتے ہیں تو انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ ہم نے مشاہدہ کیا ہوگا، آدمی کہتا ہے میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ میرا دل کر رہا ہے۔ چلنا تو پاؤں سے ہے لیکن کہتا ہے میرا دل کرتا ہے۔ فلاں چیز کو آدمی پکڑتا ہے، کیوں پکڑتا ہے؟ میرا دل کرتا ہے۔ پکڑنا تو ہاتھوں میں ہے لیکن کہتا ہے میرا دل کرتا ہے۔ دیکھنا ہے اپنی نگاہ سے لیکن کہتا ہے میرا دل کرتا ہے دیکھنے کو۔ پتہ چلا دل ٹھیک ہو جائے تو انسان کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر دل خراب ہو جائے تو انسان کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس بٹیرے کا جب دل بدلا، اس کی نگاہ بدلی، جب گھر میں آیا اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، کہنے لگا میں نے ساری زندگی کنجریوں کے ساتھ اپنی آوارہ عورتوں کے ساتھ گزار دی، اللہ نے تو مجھے گھر کے اندر حور جیسی بیوی دے رکھی ہے۔ اب وہ گھر کے اندر آیا، وہ عورت بھی سفر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی، دن رات اس کے گزرتے تھے، اللہ کے ساتھ آہوزاری میں گزر رہے تھے۔ اے اللہ کب تو اس کا دل بدلے؟ تو انسان کا جب دل بدلتا ہے تو انسان کی نگاہ بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ نکاح انسان کی آنکھوں کے جھکانے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان کا دل بدلتا ہے تو انسان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ اور میرے عظیم محترم دوستو، نکاح اللہ کے محبوب علیہ السلام کا سنت ہے۔ نکاح کا مصنون طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے نکاح اپنی بچے کا تم نے نکاح کرنا ہے تو سب سے پہلے استخارہ کرنا۔ استخارے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ مشورہ کرنا۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ علماء سے پوچھ لیں، رات کو آدمی سوتے وقت 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اس نیت سے کہ میں استخارے کے نفل ادا کروں۔ پھر استخارے کی دعا ملتی ہے، کتابوں میں لکھی ہے، اردو میں پنجابی میں جیسے بھی پڑھ لیتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے یہ جو میں نکاح کرنے والا ہوں اس میں بھلائی ہے یا برائی ہے؟ بولا میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ اے اللہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے اس کا اشارہ کر دے۔ کیا ہوتا ہے جب آدمی رات کو 2 نفل پڑھ کے سوتا ہے کہ 7 دن عمل کرنا ہوتا ہے استخارے کا۔ جب آدمی رات کو سوتا ہے اٹھتے وقت سب سے پہلے جو ذہن کی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، جو اللہ کی طرف سے انسان کے ذہن میں بات آئے اس وقت اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز استشارہ، کہ اپنے بچے کا نکاح کرنے سے پہلے آدمی دائیں بائیں سے پوچھے یہ لڑکا کیسا ہے، یہ لڑکی کیسی ہے، ایسا نہ ہو نکاح کر تو میرا گھر ہی برباد ہو جائے۔ تو جس سے پوچھا جائے اس کو مشورہ بھی صحیح دینا چاہیے، اس میں غیبت نہیں، گناہ نہیں ہے۔ ایک بچی کا رشتہ میں کر رہا ہوں، کسی سے پوچھ رہا ہوں فلاں کا لڑکا، اسے میں اپنی بچی کا رشتہ کر رہا ہوں کہ تو اس کا ہمسایہ ہے، وہ لڑکا کیسا ہے، یہ نہیں اس کی کوئی برائی بیان کرے گا اس کو گناہ ملے گا، نہیں صحیح بات کرے گا جس کو ثواب ملے گا، اس بچی کی زندگی بچ جائے گی۔ دوسری چیز ہے استشارہ، اور تیسری چیز ہے پیغام نکاح، کہ جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو پیغام بھیجو، پیغام بھیجو، اگر بات طے ہو جائے مان جائے تو اس میں رشتہ طے ہوتا ہے۔ تو میرے عظیم محترم دوستو، نکاح 3 چیزوں کا نام نکاح ہے۔ عقد نکاح صرف 3 چیزیں، باقی ساری خرافات ہیں، رسومات ہیں، بربادی کا ذریعہ ہیں۔ آج ہم کان کھول کے سن لیں، 3 چیزیں نکاح کا نام، 3 چیزیں صرف، عقد نکاح صرف 3 چیزیں ہیں۔ ایجاب و قبول، جو ہم بچے سے ایجاب پڑھتے ہیں کہ مجھے قبول ہے، تجھے قبول ہے، تجھے قبول ہے، نمبر 1 چیز۔ دوسری چیز شرعی 2 گواہ ہونے چاہیے۔ تیسری چیز شرعی حق مہر۔ ان 3 چیزوں کا نام عقد نکاح ہے۔ جس آدمی نے یہ 3 چیزیں کر لی اس کا نکاح، اس کی شادی ہوگی، باقی ساری رسومات ہیں، خرافات ہیں، اپنے گھر کو محلے کو برباد کرنے کی چیزیں ساری زندگی آدمی قبضے اتارتا رہتا ہے، ساری زندگی تباہیاں ہو جاتی ہیں۔ نکاح کتنا آسان تھا، ہم نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا۔ صحابہ کی ہم سیرت پڑھ کے دیکھیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ میں سے بہت بڑے تاجر ہیں، انہوں نے نکاح کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے خاص رنگ دیکھا، ان کے کپڑوں پر لگا ہوا تھا یا جسم پر لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن تو نے نکاح کیا؟ یا رسول اللہ ہاں میں نکاح کیا۔ تعلق کتنا قریب ہے،
کتنے بڑے صحابی ہیں، کتنے بڑے مالدار ہیں، نکاح کیا تو اللہ کے نبی کو بھی خبر دی اس کو نکاح کہتے ہیں، اس کو شادی کہتے ہیں۔ شریعت تو یہ کہتی ہے، ضروری نہیں کہ مولوی کو بلاؤ تو فری کام ہوگا، فلاں وڈیرے کو بلاؤ تو فری کام ہوگا۔ آج اس لیے تو دوائیاں ہو رہی ہیں، زنا عام ہو رہا ہے، نکاح مشکل ہو رہا ہے۔ نکاح کو ہم نے اتنا مہنگا کر دیا، اتنا مہنگا کر دیا، ہم کسی بچے کی شادی کرتے سوچتے ہیں اتنے لاکھ کہاں سے لیں گے، پھر یہ کام ہوگا۔ کہ ہم سارے کے سارے اس بات کے مجرم ہیں۔ کتنی بچیاں بیچاری گھروں کے اندر ایسے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جہیز دینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، جہیز شریعت کے اندر کوئی جہیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی 11 شادیاں ہوئی، اما عائشہ صدیقہ کو آپ کے باپ نے کتنا جہیز دیا، کوئی ایک بھی بتائے، کوئی جہیز نہیں۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو کتنا جہیز دیا، کوئی جہیز نہیں دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لوگ کہتے ہیں جہیز دیا، وہ جہیز نہیں تھا، وہ تو حضرت علی اللہ کے نبی کے گھر میں رہتے تھے۔ جب ہم اپنے بیٹے کو جدا کرتے ہیں، کچھ سامان دیتے، یہ چارپائی تیری ہو گئی، یہ برتن کچھ تیرے ہو گئے، یہ بستر تیرا ہو گیا، یہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کے نکاح پر دی تھی، وہ حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس پرورش میں تھے، آپ کے پاس رہا کرتے تھے۔ حضرت علی کو اپنے سے جب جدا کیا تو وہ سامان کب دیا تھا، وہ جہیز نہیں تھا۔ لیکن نعوذ باللہ آج ایسی بات ہے، آج ایسا مسئلہ بن گیا، جہیز کے بغیر شادی نہیں۔ غریب بچیاں بیچاری پڑھ رہی ہیں، غریب باپ تڑپ رہے ہیں۔ ہمارے استاد کو ایک بڑے آدمی نے خط لکھا، بچی نے خط لکھا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم 5 بہنیں ہیں، ہمارے پاس جہیز نہیں دینے کے لیے، ہم گھر کے اندر بیٹھ، ہماری عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، لوگ جہیز مانگتے ہیں۔ میرے دوستو اس سے بڑا فقیر کون ہوگا کہ جو عورت والوں کو کہے کہ ہمیں جہیز دو۔ یہ تو منگتا ہے، چوراہے کے اندر بیٹھنے والا منگتا ہے، ایک فقیر ہوتا ہے، ایک بیچارہ لاچار لنگڑا ہوتا ہے۔ آج جو آدمی بے بس ہوتا ہے مانگتا ہے 10 روپے مجھے دے دو، 20 روپے مجھے دے دو، جہیز مانگنے والا اس سے بیچارہ کمینا آدمی۔ آج بچیاں گھروں کے اندر بے بس پڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے آج ہم سارے کے سارے اس بات کے مجرم ہیں کہ ہم اس بات کو اٹھاتے نہیں ہیں کہ جہیز نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہے، اس سے جہیز مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ساری زندگی اس بچی کو لاڑ کے ساتھ پالا، پیار کیا، وہ بچی ساری زندگی تمہارے حوالے کر رہا ہے، اسے تم جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شریعت کے اندر جہیز، پھر برات، شریعت کے اندر برات کا تصور بھی نہیں ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، بچی کے گھر سے ہم روٹیاں کھانے کے لیے جا رہے ہیں، بچی کے گھر میں برات آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی خود ان کے گھر میں جا کے بتا دی، یہ ہماری بیٹی ہے، اس کا گھر۔ برات کا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں کھڑا۔ بچی والا 2 پریشانیاں لے کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی مجھ سے جدا ہو رہی ہے، دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ برات آ رہی ہے، کہیں کھانا کم نہ ہو جائے۔ 2 پریشانیاں بچے والے کو یہ ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم نیت کریں کہ پریشانی سے جان چھڑا سکتے ہیں، آج کسی پر وقت ہے، کل میرے اوپر وقت آئے گا۔ آج کسی گھر میں ہم روٹیاں کھانے کے لیے جا رہے ہیں، کل میری بچی کی بھی شادی ہونی ہے، میرے گھر میں بھی لوگ آئیں گے۔ اس رواج کو ختم کرو اگر ہم آسانی چاہتے ہیں۔ کتنا آسان تھا نکاح، کتنا مشکل ہم نے اس کو بنا دیا۔ جہیز کے میرے دوستو پرہیز کرو، خوشی سے جو آدمی جتنا مرضی دیتا رہے۔ آج جہیز کی نمائش ہوتی ہے، آج ویڈیو بنتی ہے، یہ اتنا کچھ دے رہا ہے، یہ اتنے کپڑے ہو گئے، اتنے کپڑے۔ خدا کے بندے ظالم، تجھے یہ نہیں پتا جو غریب بچی یہ نہیں دے سکتا، جو بوڑھا آدمی کی اپنی بچی کو نہیں دے سکتا، اس کا تو دل توڑ رہا ہے۔ یہ ویڈیو بنا کے، تصویریں بنا کے